پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم قرآن بھی عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں، محفلیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآنی صورتوں کے تعارف میں ہم باقاعدہ ایک سورہ مبارکہ اور اس کے کچھ پس منظر، کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ حجرات، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ حجرات کے ابتدائی مضامین پر گفتگو کی اور سورہ حجرات کا کچھ پس منظر اور کئی آیات مبارکہ جن کا شان نزول سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ حجرات یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی، اور بیسک اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین پر اگر گفتگو کریں تو اس سورہ مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ آداب، احترام یہ بیان کیے گئے، یعنی ابتدائی چند آیات مبارکہ جن میں نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کرنا، کلام کرنا، حضور اسلام اگر اپنے حجرے میں ہیں، اپنے کمرے مبارکہ میں ہیں تو اس کے آداب ہیں کہ باہر سے آواز نہ دینا، پکارنا نہیں، جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو ایسے پکارنا نہیں، اس پکار سے بھی منع کیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر موجود ہیں صحابہ تو کیا آداب کا خیال کرنا ہے، حضور اپنے حجرے میں ہے تو کن آداب کا خیال کرنا ہے، یہ سورہ حجرات کے اندر اللہ پاک نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور جس پر گزشتہ پروگرام میں ہم پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں۔ سورہ حجرات کے بعض مضامین پر آج انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کئی ایسی آیات مبارکہ بھی نازل فرمائی ہیں جس میں اگر کوئی فریقین یا مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح کیسے کروانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے ساتھ اس انداز سے پیش نہ آئیں کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، تکلیف کا سبب بن جائے، تو اس سے بھی اللہ پاک نے منع فرمایا۔ مذاق ایک دوسرے کا نہ اڑانا، مذاق مسخری نہ کرنا، کسی کو اذیت نہ پہنچانا۔ قرآن اس کے بارے میں سورہ حجرات میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو طعنہ نہ دو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بھی کچھ پس منظر اور شان نزول کو بیان کیا گیا۔ ایک شان نزول تو یہ بیان کیا گیا کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کو اس کی ماں کا نام لے کر ایک آر دلایا کہ فلانی کا تو بیٹا ہے،
تو اس پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یوں ان کسی کو آر نہ دلائیں، کسی کو مذاق نہ بنائیں۔ اور ایک شان نزول یہ بیان کیا کہ بعض صحابہ بڑے غریب صحابہ تھے، مالی طور پر غربت والے تھے، تو ان کا ایک قبیلے والے بنی تمیم اور اس طرح کچھ ذکر کیا کہ انہوں نے مذاق اڑائے کہ یہ کیسے ہیں، اور ان پر ہنسے۔ اچھا، کوئی کسی کی غربت پر ہنس رہا ہے، کوئی کسی کے نسب پر ہنس رہا ہے، کوئی کسی کے خاندان پر ہنس رہا ہے، اور آج بھی ایسا ہے، قوموں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ بعض قومیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جن کے نام پر لطائف بیان کیے جاتے ہیں، لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور گویا کہ لوگوں کو شو کیا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی بے وقوف قوم ہے، اس طرح ہے۔ تو کسی قوم، خاندان یا کسی کے رنگ کے کالے یا کچھ ڈارک ہونے کی وجہ سے یا اس طرح کی کوئی چیزیں، ان پر لوگوں کے مذاق اڑانا دین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور اللہ پاک نے یہ واضح فرما دیا کہ ان عیوب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی آپ کسی مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے، یعنی اللہ کے نزدیک ان کا مقام مرتبہ بہت اچھا ہو، بہت بلند ہو۔ تو اس لیے کسی کے ان معاملات کی وجہ سے کسی پر نہ کوئی ہنسے، نہ کوئی ان کا مذاق اڑائے۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، بظاہر بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں، انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ مقام مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے، یعنی وہ کام ایسے ہی فرما دیتا ہے اگر وہ اللہ پر قسم کھا دے۔ تو یہ ان کی شان بیان کی کہ یعنی ہم جن کے بارے میں نہیں جانتے لیکن وہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام مرتبے والوں کے۔ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے ناظرین کرام، اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی بیان کیا کسی کے قد چھوٹے ہونے پر مذاق اڑایا گیا، کسی کے نسب کی وجہ سے مذاق اڑایا گیا، تو یہ بھی ایک دل آزاری ہے نا۔ مذاق اڑانا یہ ناجائز حرام کیوں اسے فرمایا؟ کیونکہ اس میں سامنے والے کی تذلیل اور دل آزاری۔ وہ بیچارہ بظاہر کبھی لوگوں کے سامنے ہنس بھی لیتا ہوگا، وہ کبھی مسکرا بھی دیتا ہوگا، لیکن اس کو تکلیف ہے، اسے اذیت پہنچ رہی ہے، شرعاً جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ اور مذاق اڑانے والے ذرا یہ روایت بھی سنیں۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ جنت میں۔ تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی آئے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، جیسے وہاں پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر اسے جنت کے دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ، وہ ایسے ہی پھر جائے گا، پھر بند ہو جائے گا، پھر تیسرے سے، یہاں تک کہ پھر اسے بلایا جائے گا تو وہ بالکل وہ نا امید ہو جائے گا کہ پھر دوبارہ بند ہو جانا ہے، تو وہ جائے گا ہی نہیں اب، تو یہ جنت میں یوں جانے سے محروم ہو جائے گا۔ یہ وہ ہیں بد نصیب کے جو لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے نقلیں اتار کر کسی کے ماں باپ کے بارے میں بھی نقلیں اتار ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اولادیں بیچاری شرمندہ ہو رہی ہوتی کہ میرے باپ کی نقل اتار رہا ہے، ماں کی نقل اتار رہا ہے، ان کے بارے میں یہ مردوں میں بھی مرض عام ہے اور عورتوں میں بھی مرض عام ہے۔ اللہ عافیت سلامتی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کے تقدس، احترام، عزت کا خیال کریں، نہ کہ ان کو ایذا پہنچائے، انہیں تکلیف پہنچائے۔ مزید اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ یہاں پر کثرت سے گمان کرنے، یعنی کسی کے بارے میں ایسے گمان پیدا کرتے رہنا، اور کثرت گمان وہ انسان کو کئی ایسے گمانوں کی طرف لے جائے گے کہ جو بدگمانی ہوتی ہے، جسے گناہ کے زمرے میں لائے۔ یاد رکھیں کئی گمان، ایک ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، گمان بھی رکھتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ رب کے بارے میں، رب کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا گمان کرنا
کہ جو اللہ کی شیان شان نہیں ہے، حسن ظن ہو، دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ قبول فرمائے گا، اور دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا، نیک مومن لوگوں سے اچھا گمان رکھنا، یہ مستحب کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور عام مسلمانوں کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم یہی ہے کہ ہم اچھے گمان رکھیں، حتی الامکان اچھے پہلو پر اس کی گفتگو کو معمول کریں۔ اس سے کوئی کام ایسا سرزد ہوا تو پہلے کوئی اچھائی والے اس میں سے پہلو اگر نکل سکتے ہیں، وہ کسی ایسی جگہ ہے یا کچھ ایسا معاملہ اس سے ہوا، تو آپ اچھا گمان تو سوچ سکتے ہو کہ یار میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں کیوں بدگمانی کروں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو ایسا جب سوچیں گے کہ نیگیٹو ہم نہ جائیں، مثبت کی طرف رہیں گے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، نتائج اچھے آئیں گے۔ گھروں کے اندر، فیملی میں بھی بعض اوقات اب ایک بہو نے بول دیا میرے سر میں درد ہے، آج میرے سر میں تکلیف ہے، درد ہے، اٹھ نہیں رہی، کام نہیں کیا، تو دیگر گھر کی خواتین ان کے بارے میں بدگمانی کریں، یہ ایسے ناٹک ہے، بہانہ ہے، کام سے دل چرانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ بدگمانی ہے۔ کیوں آپ اس طرف توجہ کر رہی ہیں، یا کیوں آپ ان کے بارے میں سوچیں؟ اچھا، یہ ایک مثال دی ہے، یہ ہمارے آفس میں ہو، یہی ہمارے ارد گرد ہوں، یا خاندان میں ہو، یا کہیں بھی ہو، وہ فلاں نہیں آیا، اچھا اس نے بیماری کا کہہ دیا، نہیں اس نے بہانہ بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ تو اچھے گمان ذہن میں لانے چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کے گمان سوچتے رہیں گے تو پھر کئی ایسے گمان ہوں گے جو بدگمانی، اور بدگمانیوں میں سے پھر ان کیٹیگری کے اندر وہ چلے جائیں گے کہ جو گناہ کا جن پر اطلاق ہے، کہ مسلمانوں سے بدگمانی یہ خود حرام اور ناجائز کام۔ حتی الامکان اس کو اچھے معاملات پر محمول کرنا، کوئی اچھی صورت اس سے نکال لینا، یہ وجہ تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیوں میں پڑے۔ اللہ پاک ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تو بدگمانی سے اور پھر آگے غیبت سے بھی بچنے کا وہ حکم ارشاد فرمایا، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں۔ مزید آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیے ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور بی بی حوا رضی اللہ عنہ ان کی اولادیں ہوں۔ اب جب ساری اولادیں یعنی اوپر جا کر سارے اولاد آدم ہیں، لیکن نیچے جب پیدا ہوئے بچے، آگے نسلیں، یہ سب کچھ ہوا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ اس میں قبیلے بنا دیے، تمہاری جو ہے وہ قومیں بن گئیں، قبیلے بن گئے، تمہاری یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تمہاری پہچان بنے، یہ سب کچھ پہچان کے لیے تھا۔ اچھا، ایک قوم دوسری قوم سے جدا، کچھ قبیلے، پھر خاندان، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف پہچان کے لیے۔ پھر فرمایا یہ تو پہچان کے لیے ہے، کوئی فخر کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کے یہاں کون عزت والا ہے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے،
وہ اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے۔ اب جس کا بظاہر جتنا ہی نسب اچھا کیوں نہ ہو، وہ اپنے نسب پر یوں فخر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے، اس کی اجازت نہیں، کہ اپنے نسب انساب پر، نسب پر فخر نہ کرو ان معنوں میں کہ کوئی دوسروں کو تذلیل کر رہا ہو، حقیر جانتا ہو، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ تو یہ فخر کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ ہاں، جنہیں نسب اچھے ملے، شاندار ملے، قومیں اچھی مل گئی، قبیلے اچھے تھے، بڑی شہرت تھی، تو ان پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان پر فخر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے تو اس کا دار و مدار تقوی ہے، تقوی کی بنیاد ہے جو فضیلت کا باعث ہے۔ تو اس لیے جو جتنا نیک ہے، متقی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی بلند ہے۔ اب کوئی بہت بڑے قبیلے والا ہو، بڑی شہرت والا ہو، بڑا نسب والا ہو گناہگار، ہو فاسق و فاجر، ہو اللہ کا نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی عزت ہے، وہ تکریم والا ہے اور وہ اچھا ہے جو متقی ہے۔ تو اس لیے تقوی وہ ہر ایک کو، چاہے امیر ہے، غریب ہے، ایک عام نسب والا ہے اور ایک بہت عالی خاندان والا ہے، تقوی ان سب کو اختیار کر۔ اب اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے؟ تو اس کا دار و مدار تقوی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک غلام آیا بکنے کے لیے، تو اس غلام نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ بکوں گا، اس کا غلام بنوں گا کہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز سے نہ روکے، میں اس کے ہاتھ بکنا چاہتا ہوں۔ اب اسے کسی نے خرید لیا، تو وہ ایسے ہی کرتے، نماز پڑھنے جاتے آتے۔ پھر یہاں تک کہ وہ غلام بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تھا تو غلام تھا، آپ عیادت کے لیے، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین کے لیے بھی تشریف لائے، تجہید و تکفین اس کے لیے بھی تشریف لائے، اور اس پر یہ آیت مبارکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے، یعنی اس کی عزت اللہ کے نزدیک بھی بہت بلند ہے اور عزت اور تکریم کے لائق ہے وہ شخص۔ تو دار و مدار مین یہ تقوی اور پرہیزگاری کا، اور اس آیت پر کئی طرح کے ایسے معنی اور مضامین کو بیان کیا گیا۔ اس کی تفسیروں میں کئی طرح کی آیات مبارکہ اور استدلال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام مرتبہ بھی اسی آیت مبارکہ کے تحت بیان فرمائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہے۔ تو ایک اور مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان کے لیے اتقا فرمایا گیا، یعنی یہ سب سے زیادہ متقی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو اللہ کے نزدیک بھی عزت والا وہ کون ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور دوسری آیت میں اتقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ جو بہت زیادہ تقوی والے ہیں، بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں، ان کو وہ فرمایا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بھی ایک حضرت صدیق اکبر کی شان کے طور پر بھی اس آیت مبارکہ کو باقاعدہ بیان فرمایا، اور آپ کی افضلیت کے اندر جو آیات لکھی گئیں ان میں ایک یہ آیت مبارکہ بھی شمار فرمائی گئی۔ اور یہ جو آیت مبارکہ تمام لوگوں کے لیے کہ تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلے بنا دیا گیا، خاندان مختلف تمہارے بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم مواقع پر اس کی تلاوت فرمائی اور خطبہ دیا۔ فتح مکہ کا موقع، حجۃ الوداع کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبے دیے، اور یہ واضح طور پر لوگوں سے یہ کہا ہے کہ تم یہ فضیلت کی جو مدار ہے وہ تقوی ہے، وہ محض نسب نہیں، ان پہ فخر نہ کرنا۔ ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی کہ ان کی رنگت سیاہ ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو میں نے تمہیں حکم دیا اور تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے میرے حکم کو ضائع کر دیا، اور تم نے اپنے نسبوں کو بلند کیا اور انہی کے سبب ایک دوسرے سے فخر کرتے رہے۔ آج کے دن میں تمہارے نسبوں کو حقیر و ذلیل قرار دے رہا ہوں، میں ہی غالب حکمران ہوں۔ پھر فرمایا کہاں ہیں متقی لوگ، کہاں ہیں متقی لوگ؟ بے شک اللہ کے یہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی بڑی ایک آئیڈیل آیت مبارکہ ہے۔ ناظرین کرام، سورہ حجرات میں جہاں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا، وہاں معاشرے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کئی ایسے مسائل، کئی ایسی چیزیں گئے کہ یہ واقعہ ہی یہ سورہ مبارکہ ایک پورا واعظ ہے، پورا بیان ہے، زندگی گزارنے کا نصاب ہے۔ فیملی کے معاملات ہو، خاندان کے معاملات ہو، قبیلوں کے ہو، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کے معاملات ہو، تو یہ کیسے سدھارنے ہیں، اس سورہ مبارکہ میں یہ بہت درس دیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کیسے کرنا ہے، اس سورہ مبارکہ نے یہ درس دیا۔ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانی، ایذا نہیں دینی، ان کے بارے میں اپنے گمان بھی اچھے رکھنے ہیں، برے گمان نہیں رکھنے، یہ سورہ مبارکہ نے ہمیں درس دیا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی مبارک صورت ہے، اس کو ضرور پڑھیے، اس کی تفسیر بھی صراط الجنان سے آپ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ پڑھیے۔ ہم اس پروگرام میں چونکہ بہت ہی مختصراً چند آیات مبارکہ اور ان کے مضامین ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کثرت سے تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔